اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ پہلے لفظی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ انا خلقناکم من تراب، کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس کے بارے میں علماء مفسرین کے دو قول ہیں، یاد رکھیں۔ بعض نے کہا کہ چونکہ ہمارا اصل آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، تو اس لیے کہا گیا کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ جب اصل ابا ہمارا مٹی سے، تو گویا کہ ہم بھی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ایک نظام ہے قدرت کا، یاد رکھیں کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آگے جو اس کی نسل ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے دونوں پانی کے ملنے سے پیدا کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اب یہ سارا جو مرحلہ ہے وہ 40 دن کا ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء جیسے دیکھیں تبلیغ والے حضرات جو ہے وہ 40 کا چلہ لگواتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بھی 40 دن کے بعد لازمی تبدیلی آتی ہے آدمی۔ پہلے وہ اپنا نطفہ تھا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، تو اس طرح جو بندہ 40 دن کے لیے اپنے ماحول سے، اپنے خاندان سے، دوستوں سے کٹ کے دین کے کام میں نکل جائے گا تو اس میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، مشاہدہ ہے۔ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اسی طریقے سے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح یعنی اس عدد میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری فرما دے، وہاں بھی 40 کا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کر لے تو اس کو قیامت میں علماء کی سب میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ساری اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اتنا دیکھنے کے بعد بھی آدمی انکار کرے کہ قیامت کیسے ہوگی، تو پھر یہ بغض ہے اور عناد ہے اور جہالت ہے۔ جو پہلے بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، واللہ اعلم۔